فَاذْكُرُونِی پس تم مجھے یاد کرو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ پروردگار کی یاد در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ جب کوئی اللہ پروردگار کی نعمت پاتا ہے اور نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے تو تب جس نے یہ نعمت دی ہوتی ہے اس کا شکریہ بنتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا ہے تو آپ اس کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ وہ پانی پلانے والا ہے۔ راہ جاتے کسی کو پکڑ پکڑ کر شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، کسی بات پر شکریہ ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد کرو سے مطلب یہ ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں 4 بڑی نعمتیں ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ یہ 4 جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں ایک نعمت جو ہے وہ ماں باپ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں عارضی زندگی ملتی ہے اور عارضی زندگی کی حفاظت ملتی ہے۔ اگر ماں باپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ولادت سے غافل ہو جائیں تو ان کی زندگی کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی اولاد کو دی وہ ولادت کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ولادت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو عارضی زندگی ماں باپ دیتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، اور ایک عارضی زندگی کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے۔ نعمت میں بڑی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ماں باپ بڑی نعمت ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا بندہ نعمت ہے جو ہمیں ابدی زندگی اور ابدی زندگی کی حفاظت دیتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے جس طرح ماں باپ عارضی زندگی میں ایک لمحے کے لیے اپنی ولادت سے غافل ہو جائیں، وہ ولادت کو جو عارضی زندگی ملی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ عارضی زندگی دیتا کون ہے؟ کون سا وسیلہ اللہ نے بنایا ہے؟ کتنی بڑی وہ نعمت ہے؟ ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، اس نے اللہ راضی نہیں ہوا کہ عارضی زندگی میں بڑی نعمت ماں باپ ہیں، ماں باپ کے صدقے ہی تو یہ عارضی زندگی ملی ہے۔ یہ جتنی نعمتیں عارضی زندگی کا سامان ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے ان کے صدقے ہی تو ہمیں دی ہیں۔ اگر عارضی زندگی نہ ہوتی تو یہ عارضی زندگی کا جتنا جہان سامان اللہ نے پیدا کیا ہے یہ کس کے لیے ہوتا؟ یہ ہے پہلی نعمت کا شکریہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اپنی عبادت کے ساتھ اللہ پروردگار نے ماں باپ کے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا شکریہ فَاذْكُرُونِی تم کیا کرو؟ میری نعمتوں کی یاد کرو۔ یہ 4 نعمتیں بڑی ہیں۔ پہلی نعمت ماں باپ ہے اور یہ عارضی زندگی اور عارضی زندگی کا سامان ہے جو ماں باپ کے صدقے ہمیں حیات زندگی اور زندگی کا سامان ملا ہے۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنے والا 24 گھنٹے شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ اللہ کا بندہ جانتا ہے، دوسرے کو کیا پتہ، اس کو پتہ ہو تو وہ شکر ادا کرے نا۔ کہ آنکھ جب شکر ادا کرتی ہے تو ماں باپ کی ہوتی ہے، زبان ادا کرتی ہے تو ماں باپ کی ہوتی ہے، یہ سارا ماں باپ کا ہے۔ شکر ادا کرنا کیسے ہے؟ ہر حکم کو تعلیم میں ادا کرنا۔ حکم فرض واجب ہے، ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ماں باپ کا شکریہ ادا کریں، لیکن
حکم ہے نا، فرض ہے نا، واجب ہے نا، یہ ادا کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے کی تعلیم میں ادا ہوگا۔ یہ ہے دوسرا شکریہ، جو پہلے شکریہ سے کہیں بڑھ کر شکریہ ہے۔ وہ عارضی زندگی اور ماں باپ کا شکریہ ہے، یہ ابدی زندگی اور نبی رسول اللہ علیہ السلام کے وارث کا شکریہ ہے کہ یہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کے طفیل ہمیں، یہ اللہ کے بندے ملے ہیں، یہ ان کے نائبین ہیں، ان کے وارث ہیں، ان کے متعلم تعلیم دیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ پروردگار نے ہم پر دوسری نعمت فرمائی ہے۔ اب جب کسی کو اللہ کا بندہ ملتا ہے تو اللہ کے بندے کا شکریہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر اس لیے ہے کہ ماں باپ کا شکریہ تو ادا ہی تب ہو سکتا ہے جب اللہ کا بندہ کسی کو ملتا ہے۔ یہ دوسرا شکریہ ہے۔ تیسرا شکریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیے ہیں، قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، ان کا شکریہ بنتا ہے۔ ان کا شکریہ اس لیے ہے کہ ایک تو ہمیں ابدی حیات دیتے ہیں، اور ایک شکریہ اس لیے ہے کہ ابدی حیات دینے والا جو اللہ کا بندہ ہے، آپ کا وارث ہے، وہ دیتے ہیں۔ اور تیسرا شکریہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہماری ابدی زندگی کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی رسول کا شکریہ ان کے شکریہ سے بڑھ کر شکریہ ہو گیا۔ اب اللہ پروردگار کہتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ چار نعمتیں زندگی دینے والی ہیں۔ ایک عارضی زندگی ماں باپ دیتے ہیں، ایک ابدی زندگی اللہ کا دیتا ہے، دوسری ابدی زندگی دینے والا اللہ کا محبوب دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا محبوب کون دیتا ہے؟ اللہ پروردگار دیتا ہے۔ ان کا شکریہ کتنا بڑا ہوا کہ جس نے یہ سارا کچھ ہمیں دیا۔ یہ شکریہ کی حقیقت جاننے والا شکریہ ادا کرنے کے قابل ہے، ورنہ کسی کو کیا پتہ شکریہ کس چیز کا نام ہے۔ ماں باپ کا شکریہ وہ کیسے ادا کرے گا جب تک کسی کو اللہ کے بندے کی تعلیم اور اللہ کا بندہ نہیں ملا ہوتا۔ ایک حکم ہے جس میں فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ نماز فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، یہ واجب ہو گیا ہے، یہ فلاں حکم یہ اللہ کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ہو گیا۔ اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ ادا نبی رسول کی سنت میں کرنا ہے، تعلیم میں کرنا ہے۔ بندہ جو نبی رسول کا نائب وارث ہے، یہ کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ یہ تعلیم دینے والے کا بھی شکریہ ہے۔ عارضی زندگی کا سامان دینے والے کا بھی شکریہ جو کہ ماں باپ ہیں۔ اب شکریہ اس کی ادائیگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا نہیں پھر ہو سکے گا۔ نعمت کا شکریہ در حقیقت اللہ پروردگار دینے والے کا شکریہ ہے۔ اب پہلے کا شکریہ جو ماں باپ بنتے ہیں وہ عارضی زندگی اور عارضی زندگی کا سامان ہے جو ان کے طفیل ملا ہے، اور دوسرا شکریہ اللہ اکبر کبیرہ نبی رسول علیہ السلام اور نبی رسول کا رب اللہ پروردگار، ان سے ابدی زندگی کی تعلیم، سارا کچھ ان سے ملا ہے، یہ ان کا شکریہ۔ یہ بڑے بڑے شکریہ ہیں۔ وہ پہلے شکریہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، چیز کو تو بعد میں استعمال کریں گے۔ پہلے شکریہ تو ادا کر لیں، جان کو تو بعد میں بچائیں گے۔ عارضی زندگی کا سامان جو ہے دینے والا، اس کا تو شکریہ ادا کر لیں، عارضی سامان تو بعد میں دیکھیں گے۔ جو پہلے ہے اسے پہلے لایا جائے، اور جو بعد میں ہے اسے بعد میں ذکر کیا جائے۔ الاول پہلے وہ ہے، الآخر پہلے آخر میں وہ ہے، اور بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں مومن ہے۔ مومن ہی تو شکریہ ادا کرنے کے قابل ہے، دوسرا تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کا ارشاد پاک مومنین کے بارے میں ہے کہ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو گے، تم میرا شکریہ ادا کرو گے، تم میرے وہ بندے ہو کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی میری نعمتیں زیادہ ہیں لیکن جھٹلاؤ گے نہیں، ماننے والے ہوگے۔ اب دیکھ لیجئے ماں باپ کا شکریہ جس نے ادا کیا، ہمیں پتہ ہے کہ انگ انگ میں پروردگار نے، وجود کے ذرے ذرے میں پروردگار نے وجود کی حفاظت میں پروردگار نے، اس حفاظت کے سامان میں پروردگار نے ہمیں ماں باپ کے صدقے کیا کہہ دیا، کوئی گن سکتا ہے؟
وہ بابا جی ان کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، نبی رسول علیہ السلام اور نبی رسول کے نائبین، ان کے خادموں کا شکریہ، اللہ اکبر کبیرہ، بس منہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے نیک گمانی ہے کہ وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ کل اللہ پروردگار ہمیں اپنے بندوں میں داخل فرما دے گا۔ کوئی ہے اس قابل کہ قابل کرنے والا اگر قابل کرتا ہے تو پھر تو ہم مانتے ہیں کہ قابل کرنے والے نے قابل کیا ہے، ہم تو اس قابل ہے نہیں۔ کب ہم اس قابل تھے؟ نہ دنیا میں آنے کے قابل تھے، نہ دنیا سے جانے کے قابل تھے۔ اپنے آپ چلے جاتے تو حرام خودکشی کی موت ہوتی، نہ آنے کے، نہ جانے کے، نہ کھانے کے، نہ پینے کے۔ یہ ساری نعمتیں تو اس نے ہمیں دی ہیں کہ اس قابل کر دیا ہے۔ آئیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر یہ ہے جب نبی رسول علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے دھیان میں رکھنی ہے بات کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، آپ نے کوئی درود پاک نہیں چھوڑنا، کہ فرمایا لا تکن من الغافرین، ہم نے غفلت نہیں کرنی، ہماری غفلت ختم ہوتی ہے۔ ہم شکر گزار اللہ کے جب بندے بنتے ہیں تو تعلق باللہ ہمارا بحال ہو جاتا ہے، ایمان ہمارا کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ روح جس کو ملی ہے اس کو ایمان ملا ہے، اور جس کو نفس ملا ہے اس کو جہان اور سامان جہان کا ملا ہے۔ ہمیں تو اللہ پاک نے ایمان بخشا ہے۔ اب ایمان کی تکمیل تعلق باللہ ہے، کہ جو اپنا تعلق باللہ میں شکر اللہ کے ادا کر رہے ہیں، یہ ذکر حقیقی ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، یہ شکر حقیقی ہے۔ شکر حقیقی والا تعلق باللہ میں اپنے اللہ کی قبولیت پاتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے حضور قبول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب انٹرویو لینے والا انٹرویو لیتا ہے، کسی کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو نیک گمانی کی جو نیک گمان ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب آپ نے درود پاک کو بھی یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں نے جو ہمیں تعلیم دی اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تعلیم میں جو ہمیں اللہ ملا ہے، اللہ کا نبی ملا ہے، نبی کے وارثین ملے ہیں، ماں باپ ملے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ حکم میں فرض واجب ہے کہ شکر ادا کرو۔ ان کی تعلیم ادائیگی ہے کہ شکر ادا ہو جاتا ہے، اور جس کا شکر ادا ہو گیا، جس نے قبول کر لیا ہے ہمارا شکر، اس کا شکریہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ان کی مہربانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اسی لیے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ میری مہربانی ہے، یہ میرا تم پر احسان ہے کہ تم پر میں نے یہ مہربانی احسان فرمایا کہ اپنا بندہ تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی شان والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ دیکھیے ماں باپ کے صدقے کیا ملا، عارضی زندگی اور عارضی زندگی کا سامان ملا ہے۔ اللہ کے بندے کے صدقے ہمیں نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم ملی ہے۔ کبھی سوچا نبی رسول علیہ السلام کے صدقے ہمیں اللہ ملا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ملا ہے، اور جس نے یہ سارا کچھ دیا ہے ماں باپ بھی اس نے دیے، یہ نائبین، یہ وارثین بھی اس نے دیے ہیں، اپنا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا رب ہے، یہ اس نے ہم پر مہربانیاں فرمائی۔ ہم اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، حکم میں بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، حکم کی تعلیم نائبین کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، تعلیم والوں کو علم دینے والا تیرا حبیب محبوب اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ یہ تیرا حقیقی شکریہ ہے، یہ تیرے رحمت بڑا شکریہ ہے، یہ تیرا محبت بڑا شکریہ ہے۔ اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ پڑھو بسم اللہ۔